انہی کی فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. ہماری درسگاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. یہ بستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنی کانوں کی, یہ بستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنی کانوں کی. انہیں کی کھوج سے سب نام پر ایجاد ہوتے ہیں. ہماری درسگاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت, جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت. جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں. ہماری درسگاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. اگر روحانیت سے وہانی رشتہ جڑے واسق, اگر روحانیت سے وہانی رشتہ جڑے واسق, تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں. ہماری درس استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. استاد محترم, استاد محترم, استاد محترم, استاد محترم, السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ دو بچیاں تھیں, ہاجرہ اور حمیرہ. یہ دونوں استاد کی عظمت اور فضیلت پر اور ان کی اہمیت کے تعلق سے نظر پیش کر رہی تھیں. اب عوام سے ایک اور سوال جس کا جواب مطلوب ہے, وہ سوال ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنے ارکان پر ہے, یعنی اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر قائم ہے, کتنے ارکان ہیں. اس سوال کا جواب مطلوب ہے. آپ حضرات میں سے چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں جو کسی مسجد یا مدرسے ریلیٹڈ نہ ہوں, جنرل آدمی ہوں, عام آدمی ہوں, ایسے لوگوں سے یہ سوال ہے. آپ اگر سوال کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انعام بھی دیا جائے گا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر قائم ہے. ہاں, آپ کو اس بنیادوں کے نام بھی بتلانا پڑے گا. وہ 5 جو بنیادیں ہیں اس کے کیا نام ہے وہ نام بھی بتلانے پڑیں گے. ایسی سن لو, اگر نہیں آ سن لو بات ہی نہیں. جواب دے مرد ہے, مرد ہیں مرد حضرات میں کوئی نہیں. چلیے بولیے. السلام علیکم. السلام. 5 جگہ ہے. نمبر 1 توحید, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 3 زکات. نمبر 1 توحید, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 زکات, نمبر 5 حج. ماشاءاللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ ان کا نام ہے اسرت جہاں. اسرت کا نام مستقیم ہے. ماشاءاللہ بہت خوب, ماشاءاللہ بہت خوب, بہت اچھا یہ جواب تھا. اور لوگوں سے میرا مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور سیکھیں سمجھیں کہ دین کیا ہے اور دین کے بنیادی ارکان کیا ہیں اور دین ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے. کیونکہ بچنا ہے پتھروں سے تو پتھر تلاش کر, قاتل سے نمٹنا ہے تو خنجر تلاش کر, مشکل کا تیرے حل ہے مگر جستجو ہے شرط, اپنی کتاب اپنا پیغمبر تلاش کر. لہذا اب میں نظم کا سلسلہ موقوف کرتے ہوئے اب تقاریری پروگرام کے لیے میں عمرہ بنت راشد کو دعوت دے رہا ہوں. موصوفہ آئیں اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام. جناب علی وقار,
کن کا بشارت ادا کرتا ہے. استاد وہ ہے جو جنت کی شعبوں میں سورج نکالتا ہے. استاد وہ ہے جو یہ مہتابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن رکھ لے. یہ مہتابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن رکھ لے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. جناب علی وقار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین پر پہنچا دیا، لیکن میری روحانی والدین نے مجھے زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. جناب علی وقار میں اپنے استاد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا اور پراعتماد بنایا کہ میں آج آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جناب علی وقار میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، جس طرح سورج کو چمک، چاند کو دمک اور پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے استاد کو خیرات تحسین کو پیش کرتی ہوں. پیشوا تو ہی ہے، پیشوا تو ہے امام، پیشوا تو ہی ہے، پیشوا تو ہے امام، تیری عظمت تیری رحمت کو سلام. اے میرے استاد تو ہے ذیشان، اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھی عمرہ بنت محمد راشد جو تقریر پیش کر رہی تھی استاد کے تعلق سے. اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں زینب بنت محمد اخلاق کو، وہ آئیں اور پیش کریں. زینب بنت محمد اخلاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے موضوع و مکتب تعلیم. محترم والدین اور دوستو، آج میں مکتب تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین مسلمات. علم کا طلب فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورتوں پر. سنن ابن ماجہ علم کا طلب حدیث نمبر 224. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے علم حاصل کرنا ہمارے دین کی ذمہ داری ہے. مکتب میں آنا نہ صرف ہماری دینی تعلیم کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ یہ ہمیں اخلاقی تربیت بھی دیتا ہے. مکتب میں ہم قرآن کی تلاوت، اسلامی اخلاقیات اور نیک اعمال کے بارے میں سیکھتے ہیں. ہمارے استاد ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح نیک اور دیندار بننا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الناس انفعهم للناس. بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح نیک اور دیندار بننا ہے. مکتب ہمیں علم کی روشنی عطا کرتا ہے اور یہاں ہم دوست بھی بناتے ہیں جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں. ابن حبان. آخری میں کہنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی روشنی عطا فرما اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بچے خاموشی سے بیٹھے رہیں، زیادہ شور شرابہ ہنگامہ نہ کریں. یہ مسجد ہے، مسجد کا احترام کریں اور یہ دینی مجلس ہے، کم سے کم اس بات کا تو لحاظ رکھیں. اور اس شعر کے ساتھ میں سارق بنت طارق کو دعوت سخن دوں گا کہ ہر زباں پر ایک ہی پیغام آنا چاہیے، ہر زباں پر ایک ہی پیغام آنا چاہیے، آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے. یہ ہمارے اندر اخوت
اور بھائی چارہ کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہی انسانیت ہے۔ اسلام اسی چیز کی ہمیں دعوت بھی دیتا ہے۔ میں سارق بنت محمد طارق کو دعوت دے رہا ہوں، موصوف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی صرفنی لعلوم الحدیث والقرآن من قال انا بعثت معلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور۔ وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا للجحار ان المال ان قریب وان العلم واقع لا يزال علما۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم۔ وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے۔ قابل سب تکریم استاد اکرام، منشفین اظام اور میرے ہم میشن، ہم سفر، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے سالانہ پروگرام میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا دامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں دل کی بند زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت، اہمیت اور کردار۔ سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم و بغار ہرا تھا، جس کے معلم اکبر رب کائنات، متعلم اکبر رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اول صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرکش ہاسٹل پرکشش درخشاؤں کا نام ہے۔ اسی لیے وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں پیار کی عروج اور تردید کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ سنگوشٹ ڈیر کا نام نہیں، مدرسہ پوسٹ عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین مضیف کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سیاست سے بزرگ مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلی اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ دیتے ہیں تو فوراً ذہن کی کلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کے کیا کردار ہے۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق الوالدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق الزوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی تبلیغ اور دعوت کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی کوئی نہ لڑتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشمے فلک بھی ترک چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشمے فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر غیار سے، او چشمہ نگر کے پردے عینات سے تھکی نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے۔ سامعین محترم، مذکر پاکستان شاہد مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر بیشتر حصہ کالج یونیورسٹی میں گزرا، ان کی قلندرانہ نگاہ کتنی دور اور حقیقت شہناز تھی۔ فرمایا ان کتبہ کا اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر آج یہ ملا اور مدارس نہیں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر آج برصغیر کے مسلمان ان مدرسوں
کوثر سے محروم ہوں گے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ادھر میں ہوا. آج بناتا اور قردوہ خنرات الحمرات کے شانات کے سوا اسلام کی تہذیب پر کوئی نشان نہ ملتا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیمی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر بھی کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنہ, ما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, یہ تھے شارق بن محمد طارق جو بڑے ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے. اب میں بحث و مباحثہ کے لیے محمد آہل اور محمد ریان کو دعوت سخن دوں گا. یہ دونوں حضرات مدرسہ یا اسکول کی زیادہ ہے, اس موضوع پر آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے تاکہ اس بحث اور مباحثے کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل سکے کہ اسکول کی اہمیت ہے یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی یا مدرسے کی اہمیت ہے. لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسکول کی, جہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ریاضی کے سوال کتنے مشکل ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس 3 پیزا ہے اور ایک دوست نے کھا لیا تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی میں تو بس ایک کھا لیتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی بہت ضروری ہے. وہاں ہمیں قرآن کی تعلیم ملتی ہے جو ہمیں سچائی اور اخلاق حیا سکھاتی ہے. اور بھائی یہ وہ علم ہے جو آپ کو زندگی کے چالاک دوستوں سے بچاتا ہے. اسکول میں ہمیں سائنسی تجربات ملتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بیجوڑ چیز پھینکنے پر کیا ہوگا؟ جیسے اپنا لنچ باکس, جب آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں گیا, اور جب آپ موبائل چلاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر دنیا کے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے سب کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہنسی مذاق بھی چلتا ہے. لیکن ہم مدرسے میں سچائی اور ایمان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہاں کے استاد آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی میں دوستوں کا کیا مطلب ہے. اگر آپ کا دوست آپ کی کتاب ادھار لے لے تو آپ کیسے سوچیں گے؟ مدرسے کا ماحول ایسا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم قرآنی ٹیلنٹ شو میں ہیں. سب بچے تلاوت کرتے ہیں اور پھر مل کر ہنستے ہیں. کیا ہم صرف مدرسے کی تعلیم پر اکتفا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم صرف دینی تعلیم کو لیتے تو کیا ہوگا؟ پھر تو ہمارا پیزا آرڈر کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ صرف اسکول کی تعلیم کافی ہے؟ دین کے بغیر دنیا میں بہت سی چیزیں نامکمل رہ جاتی ہیں, جیسے آپ کا دوپہر کا کھانا جب آپ اسے بھول جائیں. اسکول کی تعلیم ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد ہے. اگر ہمیں دنیا کی سب سے بڑی چیز کا سامنا کرنا ہے تو ہمیں دنیاوی علم کا ہونا ضروری ہے, ورنہ ہم تو لنچ باکس کھاتے رہ جائیں گے. لیکن مدرسے کی تعلیم بھی نہایت اہم ہے. یہ علم ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے. لہٰذا بحث سے یہ مطلب مل رہا ہے کہ اسکول اور مدرسہ دونوں کی بحث ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, یہ دونوں بچے مدرسہ یا اسکول ان دونوں کی اہمیت پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے. ویسے دینی اور عصری تعلیم دونوں ضروری ہے, مدرسہ بھی ضروری ہے اور اسکول بھی ضروری ہے. آج کے دور حاضر کے لحاظ سے اسکول اور مدرسہ دونوں ضروری ہے, لیکن جو اہمیت مدرسے کی ہے وہ اسکول کو نہیں ہے, کیونکہ مدرسے کے تعلق سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا علم سیکھنا یعنی حصول علم, دین کا علم کھانے اور پینے سے زیادہ قوی ہے. انسان کو کھانے اور پینے کی ضرورت دن اور رات میں 1 یا 2 مرتبہ پڑتی ہے, لیکن علم کی ضرورت ہر ایک سانس پر ہے. زندگی میں تازگی, عقل و دماغ میں قوت, آنکھوں میں روشنی علم ہی سے حاصل ہوتی ہے. ہدایت و ضلالت, شک و یقین میں فیصلہ علم ہی کرتا ہے. علم کی طلب اور درخواست کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. قل رب زدنی علما,
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے علم زیادہ عطا فرما۔ محترم سامعین، ذرا غور و فکر کرو کہ وہ کتا یا باز جسے شکار کے لیے پالا گیا ہو اور شکار پر لگایا گیا ہو، وہ تھوڑا سا علم سیکھنے سے کس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا پکڑا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، اور اس کی جنس کے دوسرے حیوان غیر معلم جو علم نہیں سیکھتا، جو پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار حرام ہوتا ہے۔ علم نہ ہو تو دین و دنیا کا کوئی بھی معاملہ کما حق ہو استوار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا اولین اعلان محض علم کی برتری اور ضرورت کا اعلان تھا، اور یہ اعلان ہر لحاظ سے برحق اور درست تھا۔ اسلام کے ظاہر ہوتے ہی نہایت پرزور انداز میں اعلان کر دیا۔ یہ اعلان کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص قوم کی سبب کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، تاکہ اس کی تحصیل ہر آدمی کے امکان میں ہو، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر انسان کے امکان میں ہو، اس کا پڑھنا پڑھانا ہر انسان کا مسلم حق ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، امیر کا بھی ہو، غریب کا بھی ہو، مسلم کا بھی ہو، غیر مسلم کا بھی ہو، یہودی کا بھی ہو، نصرانی کا بھی ہو، عربی کا بھی ہو، عجمی کا بھی ہو، اسلام کے سب سے پہلے اعلان کا سب سے پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھو، اس کے اولین مخاطب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو محض امی تھے۔ مطالبہ آپ سے اس لیے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے جو وحی الہی دنیا کے رشد و ہدایت کے لیے آ رہی ہے، وہ ایک کتاب ہوگی یعنی لکھی جائے گی، قرآن ہوگی یعنی پڑھی جائے گی۔ اقرا کا مطالبہ اس لیے ہوا کہ تحریر و کتابت کی ضرورت اور اہمیت روشن ہو جائے، اور علم کو سینوں سے نکال کر کتابوں کی امانت میں دینے کی راہ کھلے۔ اسلامی بھائیوں، علم کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا خود علم سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی شرعی علم سکھاؤ، کیونکہ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے ہیں، حلال اور حرام کے اندر فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا علم کتنا ضروری ہے یہ کسی سے یا ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرحال اب میں ڈرامہ پیش کرنے کے لیے اذہان، عیان اور جنید کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ یہ لوگ آئے اور کوئی ایسا ڈرامہ ہے دین کے تعلق سے اس کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی، آج ہم نے سورۃ الکوثر مکمل کر لی۔ جی ہاں الحمدللہ، اور آج استاد محترم نے تجوید کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی سمجھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اتنی سردی میں کہاں سے آ رہے ہو؟ جی مدرسے سے۔ مدرسہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت پہلے کی باتیں ہو گئی، مدرسے میں تو بچے پڑھنے جاتے ہیں، میں تو گھر پہ ہی قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ ایان بھائی ایک بار مجھے پڑھ کر سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ ایان بھائی آپ نے ہاں پڑھایا ہے۔ جنید بھائی یہ ہاں اور ہاں کا چکر ہے، اللہ پاک تو بس نیت دیکھتا ہے، حرف نہیں۔ یہی تو بات ہے ایان بھائی، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر حرف کا حق ہے۔ اگر کوئی حرف غلط پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر غلطی کرے تو یہ گناہ ہوگا۔ ایان بھائی ایسے ایک حرف سے کیا ہو جائے گا؟ ایان بھائی مثال کے طور پر تم نے کہا
کہا ونہر، جبکہ صحیح ہے ونہر۔ ونہر کا مطلب ہے اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اور ونہر پڑھ دو تو مطلب ہو جاتا ہے نعوذ باللہ اللہ کو ڈانٹنے کی بات کہہ دی۔ اگر قرآن میں اللہ کے حکم بدل دیے جائیں، قربانی کرنے کا حکم تھا، نعوذ باللہ اللہ کو ڈانٹنے کا حکم کر دیا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ایان بھائی ایک اور مثال دیکھو، قتلوا کا مطلب ہے انہوں نے قتل کیا، اور قتلوا کا مطلب ہے وہ قتل کرایا گیا۔ اب اگر کوئی قرآن میں یہ الٹا پڑھ دے تو قاتل اور مقتول کا فرق بدل دیا جائے گا۔ ایسا کرنا حرام اور گناہ ہے، اس لیے ہم مدرسے جاتے ہیں۔ قرآن صرف زبانی نہیں بلکہ صحیح تجوید سے پڑھا جائے۔ بس تم دونوں تو بڑے عالم بن گئے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، اتنا پڑھنے جاتے ہو، کتنی دعائیں یاد کی؟ 2-4 ہی تو ہوں گی نا؟ چلو پھر سناؤ، دیکھتا ہوں کتنی یاد ہیں۔ ہم نے تو روزمرہ کی بہت سی دعائیں یاد کی ہیں۔ ٹھیک ہے تم پوچھو، ہم جواب دیں گے۔ چلو بتائیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ سونے سے پہلے کی دعا سنا۔ سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا۔ سو کر اٹھنے کی دعا سنائیے۔ سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا وعدم اماتنا والیہ النشور۔ وضو سے پہلے کی دعا سنائیے۔ وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ۔ وضو کے بعد کی دعا سنائیے۔ وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنائیے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سنائیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ لوگوں کے سر سے ڈرے تو کون سی دعا پڑھیں؟ لوگوں کے سر سے ڈریں تو یہ دعا پڑھیں اللہم وفنیہم بما شئت۔ چاند دیکھنے کی دعا سنائیے۔ چاند دیکھنے کی دعا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام بربی وربک اللہ۔ ایک ایسی دعا ہے جو یہاں پہ کسی کو یاد ہو، وہ تم سناؤ۔ قنوت وتر کی دعا۔ قنوت وتر کی دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وآفنی فی ما عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ یذل من ولیت ولا یذل من عدیت تبارک ربنا وتعالیت۔ یہ تو مجھے یاد نہیں، تم دونوں تو ٹھیک کہتے ہو، میں تو بس ظاہری پڑھائی میں لگا رہا۔ قرآن صحیح پڑھنا اور دعائیں یاد کرنا ہی اصل علم ہے۔ بس یہی فرق ہے مدرسے اور گھر کی تعلیم میں۔ گھر پہ نہ کوئی دعائیں یاد کرانے والا، نہ کوئی تجوید سے سکھانے والا۔ اللہ تمہیں استقامت دے بھائی، اب تم ہمارے ساتھ مدرسے چلو، ہم سب مل کر قرآن سیکھیں گے۔ ہاں، تاکہ ہم سب قرآن والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آج سے میں بھی مدرسے چلوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیے اب اس بزم کے صرف 3 بچے اور ہیں جو تقریر بیان کریں گے، لیکن بڑی مختصر سی تقریر ہوگی۔ اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی، آپ لوگ نماز پڑھیے۔ نماز کے بعد بچوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور صدر صاحب کا صدارتی خطاب ہوگا انشاءاللہ مختصر۔ آپ لوگ
تھوڑا سا اور سماعت کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ دیکھیے سب سے پہلا جو نام ہے وہ انس بن صغیر آئیں اور مختصر سی تقریر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے ایمان کی محنت۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں پر چل رہا ہے۔ جس دن دنیا پر ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم ایمان سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہم کو سیدھا راستہ دکھلانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اور کو اپنی جانب سے عطا فرمائے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے بہت شور شرابہ کر رہے ہیں، آپ لوگ خاموش بیٹھیے، تھوڑی دیر اور بیٹھ لیجیے۔ اب دیکھیے میں دوسرے خطیب عرفان بن اخلاق کو دعوت سخن دے رہا ہوں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم محترم والدین اور عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، میں قرآن کی تعلیمات کے بارے میں بات کروں گا جو خدا کا کلام ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت تمہارے دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں سکون عطا کرتا ہے اور روح کو قوت دیتا ہے۔ قرآن نے ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور قرآن ہمیں صبر اور شکر کرنے کی بھی اہمیت بھی بتاتا ہے۔ آخر میں میں دعا کروں گا کہ ہم سبھی کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حسن سلوک اور صبر کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اس بزم کے آخری خطیب افشا بنت انعام ہیں، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ افشا، بچے شور شرابہ نہ کریں، خاموش بیٹھے، تھوڑی دیر اور بیٹھ لیں۔ آپ لوگ بڑا شور کر رہے ہیں، دیکھو اوپر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ لوگ شانتی کا مظاہرہ کریں، خاموش بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور سب سے پیارا دین ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم دین کے راستے پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، سارے بچے مکمل ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ پروگرام موقوف کیا جا رہا ہے، اذان ہو جائے، نماز آپ لوگ پڑھ لیجئے، اس کے بعد انعامی پروگرام شروع کیا جائے گا اور فضیلت الشیخ جناب مولانا عبد الرحمن صاحب کا صدارتی خطاب بھی ہوگا۔ آپ لوگ تھوڑا سا اور بھی بیٹھیں گے شاباش انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔